عمران خان صاحب دیکھیں بہت اچھے انسان ہیں, ایک بہت بڑے لیڈر ہیں. اللہ پاک اچھے انسان ہیں. اچھے انسان بھی اور لیڈر بھی بہت اچھے ہیں. ان کے لیے میں یہی ایک میاں صاحب کا بول ہے کہ کی ہویا جے میں قیدی ہویا. ایسے نہیں جی لہ میں گائی. کیوے ہویا جے میں قیدی ہویا سدا نہیں قیدی میرے نا ایک دن مولا کرم کرے سی رل وے سنگاں وچ بینا ایک دن مولا کرم کرے سی رل وے سنگاں وچ بینا. یہ شعر پڑھ کے آپ کی آنکھیں بھی نشیلی ہو گئی پہلے سے نشیلی ہیں. اچھا بہت مہربانی. میں اور لوگوں کے بارے میں بھی شعر سننا چاہتا ہوں. اچھا میاں صاحب پردیس میں نواز شریف صاحب کے لیے شعر پڑھ. نواز شریف صاحب کے لیے میں شعر یہی پڑھوں گا کہ میاں صاحب آپ اپنے دیس میں رہے تو زیادہ بہتر ہے. وہ میاں صاحب کا ایک کلام بھی تھا کہ اپنے دیس دے کل راوی چوں تم بے کھو کھو کھائے غیر ملک دیاں باغاں وچوں میوے لین نہ جائے غیر ملک دیاں باغاں وچوں میوے لین نہ جائے. آپ جتنے خوبصورت ہیں اتنی خوبصورت آواز ہے. بس یہ اللہ پاک کی دین ہے. لیکن میں یہ شعر اس پہ مطمئن نہیں ہوں. اچھا میں چاہتا ہوں آپ یہ شعر پڑھیں کہ کی ہویا جے میں پردیسی ہویا. وہ ایسا نہیں ہے شاید آپ کو کی ہو یعنی کہ میں پردیسی دیس تو سوندا لہ میں بگائیے. میں پردیسی دیس تو ساندا میں پردیسی دیس تو ساندا کتھے لاواں جائی ڈیرا دے دیدارن سجنا مینوں جوگیاں والائی پھیرا دے دیدارن سجنا وہ مینوں جوگیاں والائی پھیرا. اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے کی لبدیاں وچ بازار کڑے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے. شادی شدہ؟ جی الحمدللہ شادی شدہ ہوں. مرضی سے کی؟ جی ہاں مرضی سے کی ہے. دیر سے جواب کیوں دیا؟ بس ویسے کوئی سوال ہوتے ہیں جن پہ سوچنا پڑتا ہے. اگر کوئی شخص کسی کو دیکھ کے وہ حسن پرست نہ ہو اور وہ کسی سے پیار محبت اور عشق نہ کرے میں نہیں مانتا وہ دل سے گا رہا ہے. ایسا ہی ہے. اگر دل میں آپ کے کوئی ضرب نہیں لگی تو آپ گا ہی نہیں سکتے. گائیں گے تب ہی جب آپ کے دل پہ ضرب لگی ہو. چوٹ لگی نا آپ. بالکل ایسا ہی ہے. وہ پیار تھا محبت تھی یا عشق تھا؟ وہ سب کچھ تھا. عشق کی تعریف آپ کو پتہ ہے؟ عشق کی تعریف یہی ہے کہ آپ کسی کے پیار محبت میں بالکل فنا ہو جائیں تو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے آئے آپ برطانیہ؟ برطانیہ میں پچھلی دفعہ بھی آیا تھا تو تقریباً سال کے بعد پھر واپس آیا ہوں. بس دوستوں بھائیوں کی چاہتے محبتیں ہوتی ہیں جو وہاں سے یہاں تک کھینچ لاتی ہیں. کیا کرتے ہیں یہاں آ کے؟ یہاں آ کے بس یہی پروگرام وغیرہ کرتے ہیں. محفل شیرخوانی کے پروگرام ہوتے ہیں. لوگ آتے ہیں اور آپ کو سنتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں؟ جی جی بالکل. لوگ آتے ہیں سنتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں سارا کچھ مطلب بہت اچھے سے رسپیکٹ بھی دیتے ہیں. کبھی سوچا تھا کہ پٹھوار میں پیدا ہوئے کوہوٹا کے ساتھ ایک گاؤں ہے ناڑا وہاں سے اٹھ کے آئیں گے اور انگریزوں کے ملک میں بھی پٹھواری شعر پڑھیں گے؟ کبھی نہیں سوچا تھا. ابھی تک یہاں پہ آ کے بھی نہیں یقین ہوتا کہ یار میں وہاں سے اٹھا اور یہاں پہ آ گیا شعر پڑھنے کے لیے. یہ بس اللہ پاک کی دین ہے کچھ والدینوں کی دعائیں ورنہ میں اس قابل نہیں تھا. آپ تو خود شکل اور صورت سے انگریز لگتے ہیں. بس یہ بھی اللہ پاک کی بنائی ہوئی شکل و صورت ہے. اس میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اس عمر میں شعر پڑھ رہے ہیں تو پہلی بار کب نزول ہوا ارادہ کیا کہ مجھے پٹھواری شعر خوانی کرنی چاہیے؟ 2008 میں شوق پیدا ہوا. اس وقت میں تقریباً 7ویں 8ویں کلاس میں تھا. تو پھر میٹرک کی اور میٹرک کے بعد باقاعدہ میں نے اس کی مطلب شاگردی اختیار کی اور باقاعدہ اس فن کو میں نے سیکھا 2013 میں. آپ کا یہی صرف ذریعہ معاش ہے؟ جی الحمدللہ یہی ذریعہ معاش ہے. تو جب آپ شادی بیاہ کے اوپر جاتے ہیں لوگ آپ کو بلا لیتے ہیں وہاں پہ آپ شعر پڑھتے ہیں مقابلہ ہوتا ہے اکیلا شعر خوان نہیں ہوتا دو ہوتے ہیں. دو کیوں؟
दो इसलिए होते हैं कि हम नो टॉक में प्रोग्राम करते हैं। पुठवार की जो सकाफत है ना, ये शुरू से ही इसका कल्चर ऐसा कि मतलब ये नोक टोक में या दोनों शेरखानों का जब मुकाबला होता है तो एक दूसरे को नोक टोक करते हैं, तो जो आगे शायकीन होते हैं वो काफ़ी लुत्फानंदोज होती हैं, उनको मज़ा आता है। ये जस्ट इंटरटेन करने के लिए चीज़ें होती हैं, या दिल से भी थोड़ी दुश्मनी होती है कि मैंने इससे ज़्यादा अच्छा पढ़ना है? नहीं, दिल के साथ इस चीज़ का बड़ा ताल्लुक होता है, बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है। अगर आप वैसे ही अगर कर रहे होंगे तो वो मज़ा नहीं होता, लेकिन अगर आप दिल से गा रहे होंगे ना तो बड़ा ज़ौक शौक पैदा होता है और बड़ा सोच बनता है। एक राजा हफीज़ बाबर हैं, बड़े अच्छे शेर पढ़ते हैं, कश्मीर से उनका तल्लक है, उनके साथ शेरख्वानी करने का इत्फाक हुआ? जी बिल्कुल हुआ है। मेरा तकरीबन 2017 या 18 में मेरे उनके साथ 2 प्रोग्राम हुए हैं, तो अच्छा लगा उनके साथ भी प्रोग्राम करके। ये जो लोग जब आपको पैसे ऊपर फेंकते हैं, वेलें देते हैं, तो तब और जोश पैदा होता है पैसा दे के? पैसा दे के वो एक गाना भी है ना, मैंने नोट खा मेरा मूड बना। तो आजकल बस शौक ज़ौक ज़्यादातर लोगों को कम है, पैसा का रुझान ज़्यादा है। तो पैसा होगा तो सब कुछ ही, अगर पैसा नहीं है तो मैं क्या बाकी भी सारे आजकल सारा कुछ पैसा ही है। पैसा ही है। मुझे माजरत के साथ अक्सर शेरों की समझ नहीं आती, इतनी सख्त और मुश्किल तर्ज में क्यों पढ़ते हैं? बात से पुठवार की सकाफत ही ऐसी है कि पुठवारी जो है ना मुश्किल है थोड़ी ज़ुबान, इतनी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जब हम वैसे तो हम शेर पढ़ें तो आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझ आ जाएगा, लेकिन जब साज होते हैं तो साज़ों में उसको समझना बहुत मुश्किल काम है, हर बंदा नहीं समझ सकता उसको। आपकी अहमियत अपनी जगह के ऊपर, लेकिन असल अहमियत उनकी है वो जो घड़ा बजा रहे होते हैं, जिन्होंने घुंघरू पहने होते हैं, जो गिटार बजाते हैं। जी बिल्कुल। तो वो ना हो तो आपकी तो कोई हैसियत नहीं है। ऐसा ही है। हमारे एक बहुत बड़े शेरख्वान थे चौधरी अकरम गुजर साहब, गालबन आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने इस फ़न को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। तो उनका अक्सर एक कलाम हुआ करता था महफिलों में भी, वो कहते थे कि जो ये सजिंदे हैं ना, ये शेरख्वान के पर हैं, अगर इनको काट दो तो ये मतलब शेरख्वान जो वो बिल्कुल ज़ीरो है, उड़ नहीं सकता है। आप शेरख्वान ना होते, इतने खूबसूरत नौजवान हैं, क्या होते फिर? मैं शेरख्वान ना होता तो ये तो अल्लाह को ही मंजूर है क्या होता। कहीं पाक फौज में फौजी होते? फौज का मुझे शौक तो नहीं था शुरू से ही, चूँकि अक्सर औकात जो बाबे आते थे ना फौज से पेंशन, तो वो हमें यही कहते थे बड़ी मुश्किल ड्यूटी है सुबह उठना। मैं सोने का शुरू से आदी हूँ, तो मुझे जब सुनता था ना कि सुबह 4 बजे उठाते, तो मैं कहता था अल्लाह ना करे कभी फौज में जाऊँ, छुट्टी भी नहीं मिलती। छुट्टी भी नहीं मिलती। तो फिर दूर दराज इलाकों में बॉर्डर वगैरह पे भेज देते हैं, इसलिए मुश्किल काम होता है, तो इसलिए शुरू से रुझान नहीं था फौज की तरफ। लेकिन यही बस जब से थोड़ा बहुत मतलब 2008 के बाद, उससे मेरी उम्र यही कुछ 17-18 साल थी, तो उसके बाद मेरे जहन में पक्की यही बात थी कि यार मैं एक बहुत अच्छा शेरख्वान बनूं। अम्मा अब्बा चाहते थे ऐसा करे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, बड़ी ज़बरदस्ती, मतलब वालदा तो बिल्कुल भी नहीं राज़ी थे, वालद थोड़े थोड़े राज़ी थे, लेकिन जब से इस फील्ड में आया तो थोड़ा बहुत मतलब आगे बढ़ता गया, तो फिर उन्होंने भी वक्त के साथ इजाज़त दे दी। वालिदैन की दुआओं के बगैर काम शुरू किया? हाँ, वालिदैन की दुआओं, वालिदैन कभी भी औलाद को बदुआ तो दे नहीं सकते, वो मना करते थे कि आगे पढ़े कोई और काम वगैरह करे, लेकिन यह है कि मैंने बस उनको नाराज़ किए बगैर भी उनको मनाता भी था, लेकिन यह है कि उनकी यही थी कि हम इसे रोकें, अगर रुक जाए तो बेहतर है। लेकिन जब जी बरतानिया आते हैं, और मैंने सुना और मैंने देखा और मैंने कंफर्म किया कि आप लोग अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब तकरीबन 7 मिलियन रुपीस और करोड़ों रुपीस कमा के लेके जाते हैं। बस अपने अपने मुकद्दर नसीब हैं। इधर काफ़ी शेरख्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, बहुत ज़्यादा, लेकिन हर बंदे के अपने मुकद्दर नसीब है, जिसके जितने नसीब में हो वो उतना कमा के लेके जाते हैं। लेकिन आप सही नहीं कह रहे, यहाँ से पैसा नहीं कमाया, पाउंड्स कमाए। वाकई ऐसा ही है, यहाँ पे पाउंड्स ही हैं तो पाउंड्स ही कमाएंगे। मैं एक शेरख्वान से शेर सुन सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप शेरख्वान से शेर सुन सकते हैं। अभी आप मुझे सुना सकते हैं? बिल्कुल, आपको बातों बातों में सुना सकता हूँ मैं शेर। उसी लह में पढ़ेंगे? लय में भी अगर आप कहते तो मैं सुना सकता हूँ, मसला नहीं ऐसा कोई। मैं फिर आपसे शेर सुनना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप किसी को ये शेर डेडिकेट करें, किसी के नाम मंसूब करके आप पढ़ें। तो मैं पहला नाम उसी मशहूर आदमी का लूँगा जिसको इमरान खान कहते हैं, और वो हैं भी कैद में। अच्छा। तो उनको किस तरह का शेर सुनाएंगे आज के दिन के मौके की मुनासबत से? इमरान खान साहब देखें बहुत अच्छे इंसान है, एक बहुत बड़े लीडर हैं, अल्लाह पाक। अच्छे इंसान हैं? अच्छे इंसान भी और लीडर भी बहुत अच्छे हैं। उनके लिए मैं यही एक मियाँ साहब का बोल है कि की होया जे मैं कैदी होया। ऐसे नहीं जी, लह में गाइए। की वे होया जे मैं कैदी होया, सदा नी कैदी मेरे ना,
ایک دن مولا کرم کرے سی رلوے سنگاں وچ بینا ایک دن مولا کرم کرے سی رلوے سنگاں وچ بینا یہ شعر پڑھ کے آپ کی آنکھیں بھی نشیلی ہوگی. شاید وہی ہوں میں نے نہیں غور نہیں کیا میں تو یہ- اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا. پہلے سے نشیلی ہے. اچھا بہت مہربانی. میں اور لوگوں کے بارے میں بھی شعر سننا چاہتا ہوں. اچھا میاں صاحب پردیس میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے شعر پڑھیں. نواز شریف صاحب کے لیے میں شعر یہی پڑھوں گا کہ میاں صاحب آپ اپنے دیس میں رہے تو زیادہ بہتر ہے. وہ میاں صاحب کا ایک کلام بھی تھا کہ اپنے دیس دے کلراں وچوں تم بے کھو کھائے غیر ملک دیاں باغاں وچوں میوے لین نہ جائے غیر ملک دیاں باغاں وچوں میوے لین نہ جائے. آپ جتنے خوبصورت ہیں اتنی خوبصورت آواز ہے. بس یہ اللہ پاک کی دین ہے. لیکن میں یہ شعر اس پہ مطمئن نہیں ہوں. اچھا میں چاہتا ہوں آپ یہ شعر پڑھیں کہ کی ہویا جے میں پردیسی ہویا. وہ ایسا نہیں ہے شاید آپ کو کی ہو یعنی کہ میں پردیسی دیس تو سوندا لہ میں بگائیے. میں پردیسی دیس تو ساندا میں پردیسی دیس تو ساندا کتھے لاواں جائی ڈیرا دے دیدارن سجنا مینوں جوگیاں والائی پھیرا دے دیدارن سجنا وہ مینوں جوگیاں والائی پھیرا. پاکستانی عوام بڑے محنت کش جفا کش ملک سے محبت پیار اور عشق کرنے والے ہیں. پاکستانی عوام کے لیے بھی شعر پڑھ سکتے ہیں. جی اگر مائنڈ میں ہو تو پڑھ ضرور سکتے ہیں. جب مائنڈ میں آیا تو ضرور پڑھیے گا. میں ایک اور چاہتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کسی خاتون کے لیے اچھا سا شعر بولنا ہو تو. خاتون نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی بولا ہو. اور پاک فوج کے لیے شعر. پاک فوج تو پاک فوج زندہ باد. پاک فوج پاکستان میں ہے تو سب کچھ ہے. وہ پڑھتی تھی ایک میڈم نور جہان بھی کہ اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے. آپ پٹھوار کے خطے کے جو شعر پڑھے جاتے ہیں اس لہہ میں یہی بات پڑھی. یہ پتر ہٹاتے نہیں وکدے اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے پتر ہٹاتے نہیں وکدے کی لبدیاں وچ بازار کڑے یہ پتر ہٹاتے نہیں وکدے. تو آپ کو کسی دوشیزہ سے صنف نازک سے عشق ہوا نا؟ عشق تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن محبت کہہ سکتا ہوں. ناکام ہوئی؟ نہیں الحمدللہ نہیں ناکام ہوئی. چھپا رہے ہیں یا سچ بتا رہے ہیں؟ سچ بتا رہا ہوں بالکل آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا. تو آپ کی کس طرح کی خواہشیں ہوتی ہیں؟ میری خواہشیں بس ایسی ہی ہوتی ہیں کہ ویسے دنیاوی لحاظ سے پوچھ رہے ہیں تو یہی ہے گھومنا پھرنا آگے پیچھے جانا دوستوں کو ٹائم دینا بس ایسی خواہشیں ہوتی ہیں. یہ برطانیہ کیسا لگا انگریزوں اور غیر مسلموں کا ملک؟ برطانیہ بہت اچھا لگا. یہاں پہ قانون بہت زبردست ہیں بہت زبردست ہیں قانون. ہر بندے کو اس کا حق ملتا ہے. یہ چیز مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں بھی کاش ایسا ہو جائے. کسی نے آپ کو گور کے دیکھا ہو یا کبھی بھی نہیں دیکھا ہو. جو مرضی کرو مطلب کسی کو دوسرے کے ساتھ کوئی پرواہ نہیں. ہر بندہ اپنی. یہی پاکستانی پٹھوار اور خطہ کشمیر کے لوگ اسی برطانیہ میں کیسا برتاؤ کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ بہت اچھا کرتے ہیں. کسی نے ایئرپورٹ برطانیہ کے اوپر اترے ہوں تو رشوت مانگی ہو؟ کبھی بھی نہیں. ایسا نہیں کبھی ہوا. کسی پولیس والے نے تنگ کیا ہو؟ نہیں تنگ کیا. مطلب جو ان کے رائٹس ہیں انہوں نے پوچھے اور جانے دیا. کوئی ایسا نہیں ہوا. یہ آپ کی اور میرے ملک میں کیوں ایسے نہیں ہوتا؟ ہمارے ملک میں بس شروع سے ہی ایسا ہی ہے کہ رشوت اس کے بعد انصاف نہیں ہے. تو آج کا جو دور ہے وہاں پہ تو مطلب ہر دوسرا بندہ ہی ایسا کر رہا ہے. ہمارا ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا. نہیں ٹھیک ہو سکتا. ہم خود غلط ہیں. ہم اپنے آپ سے پہلے سٹارٹ کریں نا. ہم خود غلط ہیں. ہم کسی کو کیا کہیں گے. عوام غلط ہے. عوام غلط ہے. عوام مطلب ہے کہ اگر عوام ٹھیک ہو تو پھر بھی چلو بندہ بات کہے نا. اور عوام غلط ہے تو حکمران بھی ہمیں ایسے ہی ملے. یہ صرف عوام اور حکمران ہی غلط ہیں یا کوئی اور بھی غلط ہے؟ نہیں
اور بھی اللہ پاک نے قرآن میں بھی فرمایا کہ جیسے عوام ہوگی ویسے حکمران آپ کے اوپر مسلط ہوں گے. اب مجھے آخر میں اپنی پسند کا شعر سنائیے. میری پسند کا ایک نعت کا شعر ہے, وہ میں آپ کو سناتا ہوں, باتوں باتوں میں سناؤں گا. نہیں اچھا گا کے. او پاک طیبہ دی پاک زمین اندر قدم تر دیاں مر جاواں, او یا پھر مسجد حرام نیاں صفائیوں تے آئے سجدے کر دیاں مر جاواں. او پھڑ کے روزہ رسول دیاں جالیاں نو ہوکاں بر دیاں مر جاواں. او یا پھر نشتر یزور نے در ریوتے ہائے نعتاں پڑھ دیاں مر جاواں. سبحان اللہ. بہت مہربانی, بہت مہربانی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے بھی ہمیں اس قابل سمجھا. بڑی مہربانی. تھینک یو. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.